بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹی عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی ڈک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈک بول رہا ہوں، ڈک نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ کا آدمی اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکا ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈک چونک پڑا۔ کب پہنچا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ ڈک نے کہا۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے اچانک پہنچا ہے۔ سیاہ رنگ کی بڑی سی کار تھی جسے ایک دیو ہیکل حبشی چلا رہا تھا، وہ اسے رہائش گاہ چھوڑ کر واپس چلا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں معلوم کرنے کی ہدایت نہ تھی اس لیے اسے چیک نہیں کیا گیا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ رہائش گاہ میں اب کتنے آدمی ہیں؟ ڈک نے پوچھا۔ 4 ملازم اور 10 افراد پر مشتمل مسلح پولیس گارڈ، دوسری طرف سے کہا گیا۔ رات گئے تک تم نے وہیں رہنا ہے، اگر اس دوران وہ آدمی کہیں اور شفٹ ہو تو اس کا تعاقب کرنا ہے، اور اگر نہ ہو تو رات 10 بجے مجھے اطلاع دینی ہے، ڈک نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ڈک نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ اچانک کہاں سے آیا تھا؟ اب تک تو اس کا پتہ ہی نہ چل رہا تھا، ساتھ بیٹھی ہوئی اینی نے کہا۔ کہیں چھپا ہوا ہوگا، بہرحال آج رات ہم اپنا مشن مکمل کر دینا ہے، ڈک نے جواب دیا۔ وہاں پولیس گارڈ موجود ہے، اینی نے کہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ بے ہوش کر دینے والی گیس کے مقابل گارڈ کیا کرے گی؟ ڈک نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر رات کا انتظار یہاں بیٹھ کر کیوں کرتے رہیں؟ کہیں چلتے ہیں، اینی نے کہا۔ اس وقت کہاں جائیں گے؟ ہنگامے تو رات کو ہی برپا ہوتے ہیں، اس وقت تو کہیں بھی کچھ نہیں ہوگا، ڈک نے کہا۔ ساحل سمندر پر چلتے ہیں، یہاں کا ساحل بہت خوبصورت ہے۔ وہاں ایک پوائنٹ ہے، پیراڈائز پوائنٹ، میں اسے 2 بار دیکھ چکی ہوں، انتہائی خوبصورت پوائنٹ ہے، وہاں چلتے ہیں، اینی نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ٹیکسی لے لیں گے، ڈک نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ٹیکسی میں سوار ساحل سمندر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ خاصا جدید ملک ہے، ورنہ پہلے جب میں آیا تھا تو میرا خیال تھا کہ یہاں بس گھنے جنگل ہوں گے اور لوگ درختوں پر رہتے ہوں گے، ڈک نے کہا تو اینی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ گھوما پھرا کرو، لیکن تم ایکریمیا سے باہر ہی نہیں نکلتے، اینی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں اب واقعی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ پورے مشرق کی سیاحت کی جائے، ڈک نے جواب دیا۔ آج رات کے بعد ہم فارغ ہوں گے، کیوں نہ باقی چھٹیاں سیاحت میں گزار دیں، اینی نے کہا۔ چلو ایسا کر لیں گے، ڈک نے جواب دیا، اور اینی کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ سیاحت کی وہ جنون کی حد تک شوقین تھی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی نے انہیں ساحل سمندر پر پہنچا دیا۔ ڈک نے کرایہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ساحل خاصا خوبصورت تھا، گو اسے جدید بنانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن بہرحال وہ ایکریمیا اور یورپ جیسا تو نہ تھا، لیکن پھر بھی جو کچھ تھا غنیمت تھا۔ کہاں ہے وہ پیراڈائز پوائنٹ؟ ڈک نے کہا۔ آؤ یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہے، پیدل چلنا ہوگا، اینی نے کہا تو ڈک نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، اور لوگ بھی پیدل آ جا رہے تھے، جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں اور بچے بھی۔ وہ دونوں بڑے اطمینان بھرے انداز میں ٹہلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں عقب سے آواز سنائی دی۔ ڈک، مسٹر ڈک، کوئی ڈک کا نام لے کر پکار رہا تھا، اور ڈک اور اینی تیزی سے مڑے تو انہوں نے 2 مقامی آدمیوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ کون ہے؟ ڈک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری مسٹر ڈک، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا، ہم آپ کے ہوٹل گئے تھے، وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ ٹیکسی میں بیٹھ کر کہیں گئے ہیں۔ ہوٹل کے دربان نے سنا تھا کہ آپ نے ٹیکسی ڈرائیور کو ساحل سمندر کا کہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر آ گئے۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک خصوصی پیغام ہے، ان میں سے ایک آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا پیغام اور کون ہے آپ؟ ڈک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہم اپنا تعارف تو بعد میں کرائیں گے، فی الحال آپ پیغام وصول کر لیں، اس آدمی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اور دوسرے لمحے جیسے اس کا ہاتھ باہر آیا، ڈک اور اینی دونوں اچھل پڑے، کیونکہ اس آدمی کے ہاتھ میں وہ مخصوص پسٹل موجود تھا جس سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جاتی ہے۔ اسی لمحے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں بھی ویسا ہی پسٹل نمودار ہو گیا۔ ڈک نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا، لیکن دوسرے لمحے اس کی ناک سے غبارہ ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن اس طرح بند ہو گیا جیسے کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا پایا۔ اس کا جسم راڈز میں جکڑا ہوا تھا، ساتھ والی کرسی میں اینی بھی اسی طرح راڈز میں جکڑی ہوئی موجود تھی، البتہ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ ڈک نے دیکھا کہ اس کی کلائی سے گھڑی اور پیروں میں موجود جوتے بھی غائب تھے۔ اس کا مطلب ہے
کہ ہم کسی سرکاری ایجنسی کی تحویل میں ہیں، کیونکہ اس طرح کی تلاشی وہی لے سکتے ہیں، ڈک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اینی نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ہم ہیں کہاں؟ ہم تو ساحل سمندر پر تھے، اینی نے کہا۔ ہم اس وقت پاکستان کی کسی سرکاری ایجنسی کی تحویل میں ہیں۔ میری گھڑی اور جوتے بھی غائب ہیں، ڈک نے کہا۔ لیکن کیوں؟ ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ ہم تو یہاں چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، اینی نے کہا۔ اب یہ تو وہی بتائیں گے کہ ہم نے کیا جرم کیا ہے، ڈک نے کہا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اینی نے کہا۔ کچھ نہیں، کوئی آئے گا تو اس سے بات ہوگی، ڈک نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ اینی کوئی بات کرتی، اچانک کٹک کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اوپر چھت سے آئی تھی اور وہ دونوں چھت کی طرف دیکھنے لگے۔ مسٹر ڈک اور مس اینی، میرا نام علی عمران ہے اور آپ دونوں اس وقت میری تحویل میں ہیں۔ آپ دونوں سیگر کے بڑے نامور ایجنٹ ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق آپ دنیا کے سب سے احمق ہیں کہ جب آپ کی حکومت نے سر سلطان کو ہلاک کرنے کا مشن واپس لے لیا تو آپ دوبارہ نجی طور پر انہیں ہلاک کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے، اور پھر مزید حماقت یہ کی کہ آپ اسی ہوٹل میں آ کر ٹھہرے جہاں پہلے ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں چاہتا تو آپ کو ہوٹل کے کمرے سے ہی اغوا کر سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ کے چیف نے بلیک برن کو آپ کی نگرانی کا مشن سونپا ہے، اور بلیک برن نے 4 آدمی یہاں بھیجے ہیں، اس لیے مجبوراً آپ کو کھلی جگہ سے اغوا کرنا پڑا تاکہ یہ لوگ سامنے آ سکیں۔ آپ دونوں نے اسپیشل ہسپتال میں گھس کر سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان پر قاتلانہ حملہ کیا جو ناکام رہا، لیکن 2 ڈاکٹر اور 1 نرس اس حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اس لیے اس وقت آپ 3 افراد کے قاتل ہیں، اور اب آپ کو ان ہلاکتوں کا پورا حساب دینا ہوگا۔ میں نے پہلے آپ کی فوری ہلاکت کا حکم دے دیا تھا، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ میں آپ کو ایک چانس دینا چاہتا ہوں۔ ویسے بلیک برن کے 4 آدمی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ موت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ تحریری طور پر بیان دیں کہ حکومت حکیمیہ کی ایما پر آپ نے سر سلطان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ بولنے والے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، ہم نے کوئی قاتلانہ حملہ نہیں کیا، ڈک نے جواب دیا۔ تو کٹک کی آواز دوبارہ ابھری اور پھر خاموشی طاری ہو گئی، اور ڈک نے ہونٹ پھینچ لیے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک دیوہیکل حبشی ہاتھ میں مشین گن اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے ایک نوجوان تھا جو خالی ہاتھ تھا۔ تو تم بیان نہیں دینا چاہتے؟ اس خالی ہاتھ نوجوان نے کہا۔ جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر بیان کیا دیں؟ ڈک نے جواب دیا۔ اوکے، پھر بیان اب قبر میں جا کر دینا، اس نوجوان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ ماسٹر، کہنے گولیوں سے مارنا ضروری ہے؟ اس کبھی ہیکل نوجوان نے کہا۔ ہاں، یہ بہت مشہور اور اسپیشل ایجنٹ ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کی موت عام سی ہو، اس نوجوان نے مڑ کر کہا۔ کیا تمہارا نام علی عمران ہے؟ ڈک نے کہا۔ ہاں، عمران نے مڑ کر کہا۔ وہ رک گیا تھا۔ تمہارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے ہے؟ ڈک نے پوچھا۔ میں فری لانسر ہوں، البتہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہوں۔ تمہارا چیف بروک مجھے اچھی طرح جانتا ہے، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری موت کی اطلاع دے دوں گا، اور اسے یہ بھی بتا دوں گا کہ تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی، عمران نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر چلا گیا۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کا بھی ہیکل نے کہا، اور مشین گن سیدھی کر لی۔ رک جاؤ، تم جتنی دولت کہو گے میں تمہیں دے سکتا ہوں، ڈک نے کہا تو وہ کبھی ہیکل بے اختیار ہنس پڑا۔ میں اکریمی ہوں، اور ماسٹر کے پاس آنے سے پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ دولت ہی دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ دولت تو حقیر چیز ہے۔ تم بھی یقینی ہو، اس لیے تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، مسٹر ڈک اور مس اینی، ویری سوری، اس کا بھی ہیکل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی مشین گنز نے شعلے اگلے، اور ڈک کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں گرم سلاخیں اترتی چلی گئی ہوں۔ اسے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا، اور پھر اس کے ذہن پر موت کا سیاہ پردہ پھیلتا چلا گیا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، عمران نے سلام دعا کی بات کہا اور خود اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف بروک سے بات کراؤ، میں پاکستان سے علی عمران بول رہا ہوں، نمائندہ خصوصی چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد سیگر کے چیف بروک کی آواز سنائی دی۔ مسٹر بروک، میرا نام علی عمران ہے اور میں چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس کا نمائندہ خصوصی ہوں۔ چیف آف پاکستان سیکرٹ سروس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کال کر کے بتا دوں کہ آپ کے 2 ایجنٹ ڈک اور اینی نے پاکستان کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس سے 2 ڈاکٹر اور 1 نرس ہلاک ہو گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد یہ دونوں واپس چلے گئے تھے، لیکن پھر یہ دونوں واپس آئے
اور انہوں نے ایک بار پھر سر سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں برقی بھٹی میں دلوا دی گئی ہیں۔ اور چیف آف پاکیشیا سیکرٹ سروس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو پیغام دے دوں کہ آئندہ اگر سیگر کے کسی ایجنٹ نے پاکیشیا کا رخ کیا تو پھر نہ صرف وہ ایجنٹ بلکہ آپ کی پوری تنظیم کا خاتمہ کر دیا جائے گا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ سر سلطان کو تو واپس بھجوا دیں، بلیک زیرو نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ارے ہاں، عمران نے چونک کر کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ رانا ہاؤس، رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، سر سلطان کو میری طرف سے کہہ دو کہ اب خطرہ ختم ہو چکا ہے اور تم انہیں جا کر ان کی رہائش گاہ پر چھوڑو، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں ہے، جب الیکشن ہوں گے تب دیکھا جائے گا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دنوں تک سر سلطان کی رہائش گاہ اور اگر وہ آفس جائیں تو ان کے آفس کی نگرانی کراتے رہنا، ہو سکتا ہے کہ وہ بروک انتقامی کارروائی پر اتر آئے، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمران تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سیاہ رنگ کی کار ایکریمین دارالحکومت کی ایک مصروف سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھ ہی چلی جا رہی تھی۔ اگبی سیٹ پر سیگر کا چیف بروک بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی، اسے گود میں سرخ رنگ کا بریف کیس اٹھا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک 4 منزلہ عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہوئی اور عمارت کے مین دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ باوردی ڈرائیور نے نیچے اتر کر اگبی سیٹ کا دروازہ کھولا تو بروک کار سے باہر آ گیا، اس کے ہاتھ میں بریف کیس موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ میں داخل ہوا اور اپنی خصوصی لفٹ کے ذریعے 4تھی منزل پر پہنچا، جہاں راہداری میں مسلح باوردی محافظ موجود تھے۔ بروک تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا، پھر راہداری کے آخر میں ایک بند دروازے کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس سے جیب سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کارڈ نکالا، دروازے میں بنے ہوئے ایک باریک سے سوراخ میں اسے ڈال کر اندر دبا دیا۔ کارڈ اس سوراخ میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازے کے اوپر جلنے والے سرخ رنگ کا بلب سبز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور بروک اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس کے درمیان ایک بیضوی شکل کی میز اور اس کے گرد 6 کرسیاں موجود تھیں، جن میں سے 4 پر تھیں۔ بروک کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے حکم میں دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ بروک خاموشی سے جا کر ایک خالی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس سائڈ پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایکریمیا کے چیف سیکرٹری سر سائمن اندر داخل ہوئے اور بروک سمیت کرسیوں پر موجود باقی افراد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تشریف رکھیں، سر سائمن نے دھیمے لہجے لیکن بھاری لہجے میں کہا تھا اور ایک طرف موجود خالی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی بروک سمیت سب افراد بیٹھ گئے۔ اس ہنگامی اور خصوصی میٹنگ کال کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ٹریٹی کے صدر کے سلسلے میں کوئی ٹھوس لائحہ عمل اختیار کیا جائے، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے، چیف سیکرٹری نے کہا تو بروک سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا ہوا ہے سر؟ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سرکاری ایجنسی کے چیف نے چونک کر پوچھا۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹریٹی کی صدارت کے لیے ایکریمیا اور آران کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا۔ ہم نے پہلے سیگر کے چیف مسٹر بروک کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ آران کے نمائندے کو اغوا کر کے اس کی جگہ اپنا آدمی ڈال دیا جائے، لیکن سیگر سے ہی یہ پلاننگ لیک آؤٹ ہو گئی اور آران حکومت کو اس کا علم ہو گیا، جس پر آران حکومت نے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو تحریری شکایت کر دی اور حکومت ایکریمیا کے خلاف زبردست احتجاج کیا، بلکہ تمام مسلم ممالک نے اس سلسلے میں زبردست احتجاج کیا۔ اس طرح ایکریمیا کو بین الاقوامی سطح پر انتہائی سبکی اٹھانی پڑی، جس پر وہ پلاننگ ختم کر کے نئی پلاننگ منظور کی گئی کہ جو ممالک مشکوک ہوں گے ان کے نمائندوں کو اغوا کیا جائے گا، لیکن صورتحال ایسی ہو گئی کہ حکومت ایکریمیا کو یہ تجویز بھی رد کرنا پڑی اور اس سلسلے میں یہ میٹنگ کال کی گئی ہے تاکہ کوئی نئی اور فول پروف پلاننگ کی جائے۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اہم اطلاع ملی ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی صدارت میں ٹریٹی کے تمام ممبروں کی خصوصی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں ایکریمیا بھی شامل تھا اور آران بھی۔ وہاں اس کشمکش پر غور ہوا اور اس کے بعد کثرت رائے سے وہاں ایک فیصلہ کیا گیا جسے حکومت ایکریمیا نے بھی منظور کر لیا ہے کہ ایکریمیا اور آران دونوں کی بجائے کسی تیسرے ملک کو بلا مقابلہ ٹریٹی کا صدر بنا دیا جائے اور پھر جنوبی مغربی افریقی ملک کامرون کے نمائندے کو منتخب کر لیا گیا۔ اس لیے اب یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ لیکن کامرون تو مسلم ملک ہے، بروک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن وہ درپردہ ایکریمیا کے ساتھ ہے
اور ایکریمیا کو اس پر مکمل اعتماد ہے کیونکہ اس کی مکمل معیشت ایکریمین ماہرین کے کنٹرول میں ہے، اس لیے کامرون تو صرف نام کا صدر ہوگا، عملی طور پر صدارت ایکریمیا ہی کے پاس رہے گی، چیف سیکرٹری نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات مکمل طور پر طے ہو گئے ہیں، اب اس سلسلے میں مزید پیش رفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اور ممبر نے کہا۔ ہاں، میٹنگ برخاست کی جاتی ہے۔ مسٹر بروک، آپ میرے آفس میں آئیں گے، چیف سیکرٹری نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی بروک سمیت سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر چیف سیکرٹری نے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ بروک اور دوسرے لوگ اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ بروک سب سے آخر میں باہر آیا اور پھر ایک راہداری میں گھوم کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے دروازے کے ساتھ ہی موجود سوئچ پینل پر ایک بٹن پریس کیا تو کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب کمرے کی حرکت رکی تو سامنے ایک دروازہ تھا۔ بروک دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گیا اور پھر راہداری کے ایک دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے چیف سیکرٹری کی آواز سنائی دی اور بروک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے چیف سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھو بروک، چیف سیکرٹری نے نرم لہجے میں کہا اور بروک سر ہلاتا ہوا میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سرخ رنگ کے بریف کیس کو کرسی کے ساتھ لگا کر نیچے رکھ دیا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تمہارے دو اہم ایجنٹ ڈک اور اینی کو پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے موت کی سزا دے دی ہے، چیف سیکرٹری نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ یس سر، بروک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں یہ اطلاع کن ذرائع سے ملی ہے؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ نو سر، بروک نے جواب دیا، ہمارے ہر ایجنسی میں خاص آدمی موجود ہیں تاکہ حکومت ایجنسیوں کی کارکردگی سے بخوبی واقف رہے۔ تمہاری ایجنسی میں بھی ہمارے آدمی موجود ہیں، انہوں نے اطلاع دی ہے کہ عمران نے تمہیں باقاعدہ کال کر کے اطلاع دی ہے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، بروک نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ حکومت کو ایسی اطلاع پر بے حد افسوس ہوا ہے، بے حد صدمہ پہنچا ہے۔ گو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈک اور اینی اپنے طور پر وہاں پر گئے تھے تاکہ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو ہلاک کر سکیں، جبکہ حکومت ایکریمیا نے وہ منصوبہ ہی ختم کر دیا تھا۔ اس لحاظ سے تو ان کے ساتھ جو بھی ہوتا حکومت کو اس کی پرواہ نہ تھی، لیکن بہرحال وہ ایکریمیا کے ایجنٹ تھے اور ان کی اس انداز میں ہلاکت ایکریمیا کے منہ پر تھپڑ مارنے کے مترادف ہے۔ اس لیے حکومت ایکریمیا نے اس کا انتقام لینے اور پاکیشیا کو اس کی سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، چیف سیکرٹری نے کہا تو بروک کا چہرہ چمک اٹھا۔ یس سر، بروک نے اس بار مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے پاکیشیا سے معلومات حاصل کی ہیں، مجھے جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق یہ ساری کارروائی علی عمران کی ہے۔ علی عمران سے ہم نے پہلے بھی بہت سے حسابات بے باک کرنے ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران کی ہلاکت کا خصوصی مشن بنایا جائے اور اس شخص سے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا جائے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، واقعی یہ انتہائی خطرناک ہو چکا ہے، بروک نے جواب دیا، لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک آدمی کو قتل کرنے کا مشن بھیجنا ایکریمیا کی پرسٹیج کے خلاف ہے، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا مشن بھی رکھا جائے جس کے مکمل ہونے سے ایکریمیا کو فائدہ ہو۔ چنانچہ بہت غور و فکر کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ پاکیشیا میں سائنسدان اپنے طور پر ایٹمی ری ایکٹر تیار کر رہے ہیں، اور یہ ایٹمی ری ایکٹر اس قدر جدید ہے کہ یہ تیار ہو گیا تو پاکیشیا ایکریمیا اور اس کے دوستوں کے ہاتھوں معاشی طور پر جس انداز میں پھنسا ہوا ہے وہ اس سے نکل جائے گا۔ اس ایٹمی ری ایکٹر کی تیاری میں اصل ہاتھ ایک پاکیشیائی سائنسدان سر عبداللہ کا ہے، اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایٹمی ری ایکٹر کی تباہی کے ساتھ اس سائنسدان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، بروک نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں جو لائحہ عمل طے کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ آئندہ ہفتے یورپ کی ایک ملک ماکینہ میں اس موضوع پر ایک بین الاقوامی سائنس کانفرنس سر عبداللہ کی زیر صدارت منعقد ہو رہی ہے۔ حکومت پاکیشیا کو خفیہ طور پر اطلاع بھجوا دی جائے کہ وہاں سر عبداللہ پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ان کی حفاظت کا معقول بندوبست کر دے۔ ظاہر ہے کہ حکومت اس سلسلے میں لامحالہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی خدمات حاصل کرے گی اور یہی عمران اس ٹیم کا لیڈر ہوگا۔ پھر پاکیشیا سے جیسے ہی ان کا خصوصی طیارہ ہوا میں پرواز کرے ان پر حملوں کا آغاز کر دیا جائے اور مشن کو جس طرح بھی ممکن ہو مکمل کر لیا جائے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، بروک نے کہا۔ کیا تمہاری ایجنسی اس سلسلے میں کام کر سکے گی؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، کیوں نہیں سر، بروک نے جواب دیا۔ اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ریڈ ایجنسی کو حرکت میں لایا جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے خلاف کام کر کے ان سے ڈک اور اینی کا انتقام لو، چیف سیکرٹری نے کہا۔
سیگر آپ کے اعتماد پر پورا اترے گی، بروک نے کہا۔ تو پھر سنو، پاکیشیا سے مارکینا تک تم ٹرائی کرو۔ اگر تم انہیں راستے میں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک، اور اگر یہ زندہ سلامت مارکینا پہنچ گئے تو پھر وہاں ریڈ ایجنسی ان کے خلاف کام کرے گی۔ پلاننگ کرنے کے لیے تم آزاد ہوگے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ہم انہیں راستے میں ہی گرا لیں گے، بروک نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور چیف سیکرٹری نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف سیکرٹری نے کہا۔ کامرون سے رابرٹ بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، چیف سیکرٹری نے چونک کر کہا۔ ہیلو سر، میں رابرٹ بول رہا ہوں، چلنا مباد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے؟ کیوں براہ راست کال کی ہے؟ چیف سیکرٹری نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، ٹریٹی کی پہلی میٹنگ میں پرولٹا اور بانا کے درمیان ہونے والے معاہدے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب پرولٹا اور بانا ایک ہی ملک بن جائیں گے، دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف سیکرٹری کا چہرہ غصے کی شدت سے جل سا اٹھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ حکومت ایکریمیا اس معاہدے کے خلاف تھی، اور ہم نے کامرون پر واضح کر دیا تھا کہ ہم اس معاہدے کی منظوری کے حق میں نہیں ہیں کیونکہ اس سے ایکریمیا کو شدید نقصان پہنچے گا، اس کے حریف گروپ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سر، وہاں ممبرز برابر ہو گئے تھے، ایسی صورت میں صدر کا ووٹ ٹائی ہوتا ہے، اور کامرون کے صدر نے اپنا ووٹ ایکریمیا کے خلاف کاسٹ کر دیا ہے، ایسا معاہدہ کی منظوری دے دی گئی، رابرٹ نے جواب دیا۔ ویری سیڈ، ریئلی ویری سیڈ۔ اس کا تو مطلب ہوا کہ ہمارے خلاف خوفناک سازش ہوئی ہے، حالانکہ کامرون کے صدر نے حلف دیا تھا کہ کامرون ایکریمیا کے خلاف نہیں جائے گا۔ یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا، اب تو 5 سال تک صدر رہے گا اور 5 سالوں میں تو ایکریمیا کے مفادات تباہ ہو کر رہ جائیں گے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے، رابرٹ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے، چیف سیکرٹری نے کہا اور ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ کیا ہوا سر؟ بروک نے کہا، کیونکہ دوسری طرف سے آنے والی آواز اس تک نہ پہنچ سکی تھی۔ تمام معاملہ ہی الٹ ہو گیا، ویری سیڈ، یہ تو ہمیں انتہائی خوفناک شکست ہوئی ہے، چیف سیکرٹری نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی سے مختصر طور پر رابرٹ کی رپورٹ بتا دی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ مسلم ممالک اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے ہیں، بروک نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ ہاں، چیف سیکرٹری نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کامرون کے پرائم منسٹر سے بات کراؤ، ابھی اور اسی وقت، چیف سیکرٹری نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ بروک نے کہا۔ بیٹھو ابھی، چیف سیکرٹری نے کہا اور بروک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو چیف سیکرٹری نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، چیف سیکرٹری نے کہا۔ کامرون کے پرائم منسٹر جناب کوماڈا لائن پر موجود ہیں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، میں سائمن بول رہا ہوں، چیف سیکرٹری نے سرد لہجے میں کہا اور بروک بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پسماندہ ملکوں کے صدر اور وزیر اعظموں کے ساتھ ایکریمین افسر کیا سلوک کرتے ہیں۔ کوماڈا بول رہا ہوں، خیریت؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مسٹر کوماڈا، آپ نے اور آپ کے صدر نے حلف دیا تھا کہ ٹریٹی میں کامرون کا نمائندہ ایکریمیا کے مفادات کا خیال رکھے گا، لیکن پہلے ہی معاہدے میں اس نے ایکریمیا کے مخالف گروپ کو ووٹ دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کامرون کی معیشت کو جام کر دیا جائے؟ چیف سیکرٹری نے انتہائی غصیلے اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ سر، ہم نے بھی اس سلسلے میں اعلیٰ سطح پر میٹنگ کی ہے، یہ کام حکومت کامرون کی ایما پر نہیں ہوا، بلکہ اسے کامرون کے چیف سیکرٹری سرگشاکا کا ہاتھ ہے۔ پاکیشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے انہیں مجبور کر دیا تھا۔ بہرحال آئندہ آپ کو شکایت نہ ہوگی، کوماڈا نے جواب دیا۔ کیا سرگشاکا آپ سے اور صدر سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ آپ نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ چیف سیکرٹری نے کہا۔ سر، ہم نے اس پوائنٹ پر غور کیا ہے اور ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق یہ سارا کھیل حکومت پاکیشیا کھیل رہی ہے۔ کامرون کی حزب اختلاف کے لیڈر جناب تمالا کی پشت پر حکومت پاکیشیا ہے، اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے سرگشاکا کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو ملک میں انقلاب آ جائے گا اور حکومت جناب تمالا کی سپرد کر دی جائے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ جناب تمالا کی تمام ہمدردیاں کھل کر مسلم ممالک کے ساتھ ہیں، کوماڈا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو آئندہ بھی وہی کچھ ہوگا جو اب ہوا ہے، چیف سیکرٹری نے کہا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں جناب، تمالا سے اس بارے میں مفید بات چیت ہو جائے اور انہیں اس بات پر قائل کر لیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری بات تسلیم کر لیں گے، کوماڈا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمالا کا نائب سگانا تو ایکریمیا کا آدمی ہے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمالا کو راستے سے ہٹا دیا جائے، چیف سیکرٹری نے کہا۔
ہم ایسا نہیں کر سکتے، کمانڈر نے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں، گڈ بائی، چیف سیکرٹری نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ استعمالہ کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا۔ اوکے تم جاؤ بروک، مجھے اس سلسلے میں اعلیٰ حکام سے بات کرنا ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی لائحہ عمل طے کیا جا سکے گا، چیف سیکرٹری نے کہا۔ جناب اگر آپ اس سلسلے میں سیگر کو آزمائیں تو یہ کام ہمارے لیے انتہائی آسان ہے، بروک نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، چیف سیکرٹری نے جواب دیا۔ تو بروک سلام کر کے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بریف کیس اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔